بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ آپ سب ہمیشہ خوش رہیں۔ میں ہوں آپ کا دوست محمد سجاد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل سجاد برڈز لائف۔ جی دوستو، آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے برڈز فیدر ڈیزیزز اینڈ دیئر ٹریٹمنٹ، کہ برڈز کے فیدرز کی کون کون سی بیماریاں ہوتی ہیں اور ان بیماریوں کا علاج کیسے کرتے ہیں۔ برڈز کے پروں کی تقریباً 4 قسم کی بیماریاں ہوتی ہیں جو کہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں، بس تھوڑا تھوڑا فرق ہوتا ہے، جن کو بہت سارے دوست یہ نہیں جان پاتے کہ برڈز کو پروں کی کون سی بیماری لگی ہوئی ہے، جن میں ایک قسم فرینچ مولٹ ہوتی ہے، دوسری قسم سکن انفیکشن ہوتی ہے، تیسری قسم کی ڈیزیز جو کہ ہر برڈز میں کامن ہوتی ہے جسے مولٹنگ کہتے ہیں، اور چوتھی قسم کی بیماری جسے پلکنگ کہتے ہیں۔ آج کی اس ویڈیو میں برڈز کی ان 4 بیماریوں کے بارے میں آپ سب دوستوں کو ڈیٹیل سے بتاؤں گا کہ یہ پروں کی بیماریاں کن وجوہات کی بنا پر برڈز کو لگ جاتی ہیں اور ان بیماریوں سے اپنے برڈز کو کیسے بچانا ہے، یعنی کہ ان کا علاج کیسے کرنا ہے۔ تو ویڈیو کو اینڈ تک مکمل ضرور دیکھیں۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے جن نئے دوستوں نے میرا یوٹیوب چینل سجاد برڈز لائف ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی نیو انفارمیٹیو ویڈیوز آپ تک بآسانی نوٹیفیکیشن کے ذریعے پہنچ سکیں اور جسے دیکھ کر آپ اپنی نالج میں اضافہ کر سکیں۔ دوستو، سب سے پہلے میں آپ کو اس بیماری کے بارے میں بتاتا ہوں جو کہ ہر برڈز میں کامن ہوتی ہے، جسے مولٹنگ کہتے ہیں۔ فیدرز مولٹ کا مطلب اس میں ہر برڈز سال میں 1 یا 2 بار ضرور اپنے پروں کو گراتے ہیں تاکہ دوبارہ نئے پر نکلیں۔ یہ ایک قدرتی عمل ہے جس میں ہر برڈز اپنے پرانے پروں کو گراتا ہے اور پھر نئے پر نکلتے ہیں، جس سے برڈز کی خوبصورتی دوبارہ آنا شروع ہو جاتی ہے۔ ہر برڈز اپنی خاص عمر میں جا کر اپنے پروں کو گراتا ہے اور پھر نئے پر نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ آپ کے برڈز مولٹ پہ ہیں؟ تو اس کو بھی آپ بآسانی چیک کر سکتے ہیں کہ آپ اپنے برڈز کے کیج کو دیکھیں گے کہ کیج میں بہت سارے چھوٹے اور کچھ بڑے پر گرے ہوئے ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ برڈز اپنے پروں کی مولٹنگ کر رہا ہے تاکہ دوبارہ نئے پر نکلیں۔ اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ ہر برڈز اپنے پروں کی مولٹنگ کرتا ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے تفصیل سے بتا رہا ہوں کہ دوسری پروں کی بیماریاں بھی اس سے ملتی جلتی ہیں۔ تو اگر برڈز مولٹنگ کر رہا ہے، یعنی کہ برڈز پن فیدرز نکال رہا ہے، تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ ایک قدرتی عمل ہے۔ اور یہاں پہ ایک اور خاص بات بتاتا چلوں کہ جب برڈز اپنی مولٹنگ مکمل کر لیتا ہے تو وہ بریڈ پہ آتا ہے، اور اگر مولٹنگ کا عمل ابھی مکمل نہیں ہوا تو جب تک برڈز کے دوبارہ نئے پر نہیں آ جاتے تب تک برڈز بریڈ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوگا۔ برڈز کی بریڈ نہ کرنے کی ایک یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے، اور اگر کوئی برڈز بریڈ نہیں کر رہا اگرچہ کہ وہ مولڈ پہ نہیں ہے تو پھر اس برڈز کو خود بھی ایک خاص طریقے سے مولڈ پہ لایا جاتا ہے تاکہ برڈز اپنی مولٹنگ مکمل کرے اور پھر ہیٹ پر آ کر بریڈ کے لیے ریڈی ہو جائے۔ برڈز کو خود مولڈ پہ لانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے برڈز کو ڈیلی بیسس کے حساب سے پانی کا سپرے کیا کریں، اور پانی کا سپرے اتنا کرنا ہے کہ آپ کا برڈز مکمل طور پر گیلا ہو جائے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس طرح پانی کا سپرے کرنے سے آپ کے برڈز کتنے خوش بھی ہوں گے۔ یہ پانی کا سپرے آپ نے تقریباً 1 ہفتہ لگاتار کرنا ہے، لیکن یاد رہے کہ یہ طریقہ آپ نے گرمی کے موسم میں کرنا ہے، یعنی کہ بریڈنگ سیزن شروع ہونے سے تقریباً 1.5-2 مہینے پہلے کرنا ہے تاکہ بریڈنگ سیزن تک برڈز اپنی مولٹنگ کا عمل مکمل کر لیں۔ یاد رکھیں سردیوں میں ایسا بالکل نہیں کرنا، نہیں تو آپ کے برڈز بیمار ہو کر مر جائیں گے۔ جب کبھی بھی برڈز مولٹ پہ ہوتے ہیں اور نئے پر نکال رہے ہوتے ہیں، ان نئے پروں میں بلڈ نظر آ رہا ہوتا ہے، جس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ والا پر نیا نکلا ہے، اور اگر کسی بھی وجہ سے نیا پر گر جائے تو اس جگہ سے بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، آپ بلڈ نکلنے والی جگہ کو دوسرے پروں کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے پکڑے رکھیں گے تو بلڈ فوراً ہی رک جائے گا، اور ایسا کرنا بہت ضروری ہے، نہیں تو بلڈ زیادہ نکلنے کی وجہ سے برڈز کمزور ہو جاتا ہے، اور اگر برڈز کمزور ہو جائے گا تو پھر ایکٹیو بھی نہیں رہے گا اور بریڈ بھی نہیں کرے گا۔ برڈز چونکہ بہت ہی نازک سی جان ہوتی ہے تو چھوٹے چھوٹے مسئلوں کو اگنور نہیں کرنا چاہیے بلکہ فوراً اس مسئلے کو ٹھیک کر لینا چاہیے۔ برڈز جب مولٹنگ کر رہا ہوتا ہے تو اس دوران آپ نے برڈز کی خوراک کا خاص خیال رکھنا ہے، یعنی کہ نارمل روٹین کے حساب سے زیادہ خوراک دینی ہے، جن میں سیڈ مکس، سافٹ فوڈ، کیلشیم، ملٹی وائٹامنز وغیرہ زیادہ سے زیادہ دینا ہے تاکہ برڈز ہیلتھی اور ایکٹیو رہیں۔
اس کے علاوہ جب برڈز موڑ پہ ہو تو اس دوران برڈ سے بریڈ بھی نہیں چاہیے، یعنی کہ بریڈنگ باکس یا مٹکیاں اس برڈز کے لیے نہیں لگانی چاہیے۔ اور جب برڈز اپنی مولٹنگ کا عمل مکمل کر لیں تو اس سے برڈز خود ہی بریڈ پہ آنے لگتے ہیں، تو پھر آپ کو کوئی بریڈنگ فارمولہ دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اس کے علاوہ برڈز کے پروں کی ایک اور بیماری ہوتی ہے جسے پلکنگ کہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک برڈز کسی دوسرے برڈز کے پروں کو نوچ کر توڑتا رہتا ہے۔ میل یا فیمیل اپنے بچوں کی بھی پلکنگ کر دیتے ہیں، یا ایک دوسرے کی یعنی کہ اپنے پارٹنر کی بھی پلکنگ کر دیتے ہیں، اور بعض اوقات برڈز اپنی ہی پلکنگ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یہ پلکنگ کا مسئلہ برڈز کے اندر کیلشیم اور وٹامنز کی کمی کی وجہ سے آتا ہے، اور یا جب کبھی بھی برڈز سٹریس میں ہوتا ہے تو بھی پلکنگ کرتا ہے، اپنے پروں کو نوچ کر توڑتا رہتا ہے۔ اس پلکنگ کے مسئلے کا ایک بہت ہی آسان علاج ہے کہ آپ ایلو ویرا کے پودے کو کاٹ کر اس کے اندر سے جیل نما چیزیں نکال لیں اور پھر اس جیل کو برڈز کے پروں پہ لگا دیں جس برڈز کو پلکنگ کا مسئلہ ہے، کیونکہ یہ ایلو ویرا کی جیل بہت ہی کڑوے ذائقے کی ہوتی ہے اور اس کی اسمیل کی وجہ سے بھی برڈز پلکنگ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، تو اس سے پلکنگ کا مسئلہ بھی حل ہو جاتا ہے۔ آپ نے صرف ایلو ویرا کے پودے کی جیل نکال کر برڈز کے ان پروں پہ ہی لگانی ہے جہاں سے پلکنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور فیدر ڈیزیز ہوتی ہے جسے فرینچ مولٹ کہتے ہیں۔ فرینچ مولٹ کا مطلب اس سے برڈز کے بہت ہی کم پر نکلتے ہیں، دم کے پر اور دونوں ونگز کے پر بھی بہت چھوٹے نکلتے ہیں، جس سے برڈز بالکل بھی فلائنگ نہیں کر سکتا، اور جو برڈز فلائنگ نہیں کر سکتے وہ پھر بریڈ بھی نہیں کر سکتے، یعنی کہ فرینچ مولٹ والے برڈز بالکل کنڈم ہوتے ہیں۔ اس جیسے برڈ سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا، کیونکہ نہ تو یہ برڈز بریڈ کر سکتے ہیں اور نہ ہی سیل ہو سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ نہ ہی ان جیسے برڈز کو آزاد کر سکتے ہیں، کیونکہ جو برڈ فلائنگ نہیں کر سکتا تو وہ آزاد کرنے سے ایک دن بھی زندہ نہیں رہ پائے گا۔ تو اس طرح فرینچ مولٹ والے برڈز مکمل طور پر ناکارہ ہو جاتے ہیں اور اس کا کوئی خاص علاج بھی نہیں ہے۔ فرینچ مولٹ والی بیماری پیدائشی طور پر اس برڈز کے والدین سے آتی ہے، کیونکہ برڈز کے والدین کو اسکن انفیکشن والی بیماری ہوتی ہے تو وہ آگے بچوں میں منتقل ہو جاتی ہے، تو پھر ہی بچے فرینچ مولٹ والے پیدا ہوتے ہیں جو کہ بالکل ناکارہ ہوتے ہیں۔ ہاں البتہ اس جیسے بچوں کے والدین کا علاج کر سکتے ہیں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اس پیئر کو توڑ کر دونوں کو تقریباً 1 مہینہ الگ الگ کیج میں رکھیں اور پھر ان کو اچھے ملٹی وٹامنز کھلائیں، اور جب برڈز دوبارہ صحت مند ہو جائیں تو ان دونوں کو کسی اور دوسرے اچھے میل اور فیمیل کے ساتھ پیئر بنا لیں، تو اس طرح کے نئے پیئر سے یقیناً اچھے بچے نکلیں گے اور فرینچ مولٹ والا مسئلہ نہیں آئے گا۔ اس کے علاوہ برڈز کے پروں کی ایک اور بیماری ہے جسے اسکن انفیکشن کہتے ہیں۔ اسکن انفیکشن کی بھی بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، اس میں فنگل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے اور بیکٹیریل انفیکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اسکن انفیکشن کی ایک قسم یہ ہوتی ہے کہ برڈز کی اسکن بالکل خشک ہو جاتی ہے، اور دوسری قسم میں برڈز کی اسکن سے پانی رستا رہتا ہے۔ ان دونوں قسم کی وجہ سے برڈز کو بہت زیادہ خارش ہوتی ہے، اور پھر برڈز اس جگہ پر خارش کر کے اپنے پروں کو تو توڑ ہی دیتا ہے بلکہ بعض اوقات اپنی اسکن کو بھی زخمی کر لیتا ہے، تو پھر اس جگہ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے، تو اس کا بر وقت علاج کرنا بہت ضروری ہے۔ تو اس لیے برڈز کے زخم پر پائیوڈین لگا دیا کریں، کیونکہ زخمی برڈز کو پھر دوسرے برڈز اور زخمی کر کے مار دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ برڈز کے کیج میں ہیومیڈیٹی لیول بہت کم ہونے کی وجہ سے بھی اسکن انفیکشن ہو جاتا ہے، کیونکہ سردیوں میں ہم اپنے برڈز کو گرم رکھنے کے لیے گیس ہیٹر کا استعمال کرتے ہیں، جس سے برڈز کو سردی تو نہیں لگتی جبکہ ہیومیڈیٹی لیول بہت کم ہو رہا ہوتا ہے، اور اس چیز پر ہم توجہ نہیں دیتے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ ہیٹر کے سامنے کسی بھی برتن میں پانی ڈال کر ضرور رکھا کریں۔ پانی بھی گرم ہو کر بخارات بن کر اڑتا ہے تو ہیومیڈیٹی لیول کم نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے برڈز کے کیج کے ساتھ ہائیگرومیٹر ضرور لگانا چاہیے، جس سے آپ کو بآسانی ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی لیول کا پتہ چلتا رہتا ہے۔ ٹمپریچر اور ہیومیڈیٹی لیول کو کیسے مینٹین کر سکتے ہیں، اس کو جاننے کے لیے میری آلریڈی ایک ویڈیو بنی ہوئی ہے جس کو آپ اسکرین پر آئی آئیکن پر کلک کر دیکھ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب کبھی بھی آپ کے برڈز کے کیج میں مائٹس وغیرہ ہوں، جو کہ بہت ہی چھوٹے کیڑے ہوتے ہیں جو کہ برڈز کے پروں کے اندر اسکن کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ کیڑے برڈز کی اسکن کو کاٹ کر خون چوستے ہیں، جس سے برڈز کو بہت تکلیف ہوتی ہے، اور پھر برڈز بہت زیادہ سٹریس میں بھی آ جاتے ہیں۔ یہ کیڑے بعض اوقات بریڈنگ باکس یا مٹکیوں میں بھی بن جاتے ہیں، اور اگر باکس یا مٹکیوں میں بچے ہیں تو ان کو بھی کاٹتے رہتے ہیں۔
تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ اپنے برڈز کے کیج کے اندر بروموسیپٹ کا سپرے کیا کریں، اور جب کبھی بھی بریڈنگ باکس یا مٹکیاں لگائیں تو ہمیشہ اس کے اندر کوپیکس پاؤڈر کو اچھی طرح چھڑکیں، جس کا فائدہ یہ ہوگا کہ کیج میں اور بریڈنگ باکس یا مٹکیوں میں کیڑے نہیں بنیں گے۔ تو اسکن انفیکشن کی ایک وجہ یہ چھوٹے چھوٹے کیڑے بھی ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کیج کی بہتر طریقے سے صفائی نہ کرنے کی وجہ سے بھی برڈز کو اسکن انفیکشن ہو جاتا ہے۔ تو کیج کی اچھے طریقے سے صفائی کرنے کے لیے بروموسیپٹ کا سپرے ہی کر دیا کریں، جو کہ سب سے بیسٹ ہے، تاکہ تمام طرح کے جراثیم اس سپرے سے مر جائیں، اور کیج کی پراپر صفائی ہو جانے کی وجہ سے برڈز کو اسکن انفیکشن نہیں ہوگا۔ اس کے علاوہ سیب کے سرکے کا بیج کیج کے اندر سپرے کر سکتے ہیں، بلکہ یہ سیب کے سرکے کا سپرے تو آپ برڈز کے اوپر بھی کر سکتے ہیں۔ اس سے بھی برڈز کو اسکن انفیکشن نہیں ہوگا، اور بلکہ برڈز کے فیدرز اور زیادہ صاف اور چمکدار ہو جاتے ہیں۔ یاد رہے کہ سیب کے سرکے والا سپرے برڈز کے اوپر کر سکتے ہیں، دوسرا بروموسیپٹ والا سپرے آپ نے برڈز کے اوپر نہیں کرنا۔ برڈز کو کسی قسم کی بیماری ہو تو کوشش کیا کریں کہ اس بیمار برڈز کو فوراً دوسرے برڈز سے علیحدہ کر لیا کریں، تاکہ باقی تمام برڈز کسی بھی وائرل ڈیزیز سے محفوظ رہیں۔ دوستو، یہ تھیں برڈز کی کچھ بیماریاں جو کہ فیدرز کے متعلق تھیں، جو کہ بہت سارے دوستوں کو ان بیماریوں کے بارے میں صحیح معلومات نہیں تھیں۔ تو امید کرتا ہوں کہ میری اس ویڈیو سے آپ سب دوستوں کو کافی معلومات مل گئی ہوگی۔ دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو لائک کر دیں، کمنٹس کر دیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں، اور ساتھ ساتھ میرے چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں۔ پلیز سپورٹ می فار مائی یوٹیوب چینل۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔